إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. حق کی ایک قیمت ہوتی ہے اور حق نے غالب آنا ہوتا ہے. حق کی قیمت ادا کی جاتی ہے مخالفت کے ذریعے سے، اور ہمارے پاس جو حق ہے وہ اعلیٰ بصیرہ حق ہے. پوری دل کی سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم سب اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے اس آخری دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں. اس صورتحال کو، اس سچویشن کو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ میں لائیے کہ جس وقت اس دین کا آغاز ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے انتہائی قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زیر تربیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند نام آپ کے ساتھ تھے، آپ پر ایمان رکھنے والے تھے. 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بیان کیا، بہت ہی خاموشی اور قدم پھونک پھونک کر. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کھل کر علن اعلان تبلیغ کریں. آپ دار ارقم میں تھے، یہاں لوگ آتے، دوستی، واقفیت، رشتہ داری، بھروسہ اور اعتماد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کانوں میں آواز چلی جاتی، جس کو سمجھ میں آ جاتا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس دھن کو وہ سمجھ جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا. جب یہ معاملہ کھلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بات کی صفا پہاڑ پر چڑھ کے، یہاں سے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہتھ کنڈے اپنائے گئے. پہلے تو آپ کا مذاق اڑایا گیا، جو عام طور پہ ہر آدمی کرتا ہے. جب کوئی دلیل سے بات بن نہیں پاتی، بات کا جواب ہوتا نہیں ہے، تو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے وہ سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، شخصیت کا، ذات کا، ان کی باتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے استہزاء مذاق اڑانا کافی نہیں تھا، تو دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف پروپیگنڈے، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، اب لالچ دینا مسلمانوں کو، مختلف طریقوں سے آفرز دے کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرنا، جس کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ آخر کار مجبور ہوئے ان دلائل کا جواب دینے پر، میدان میں اترے، اللہ کے متعلق بھی اپنے شبہات کا اظہار کیا، قیامت کا انکار کرنے کے حوالے سے بھی اپنے ظاہری دلائل پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ سب قرآن مجید میں اس کی تفاصیل ہم اور آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن آخری مسئلہ خطرناک تھا۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی جب دیکھا کہ کوئی بات اثر کر ہی نہیں رہی، تعداد بڑھ رہی ہے، اب مسئلہ آیا ان کے ہاتھ اٹھانے پر۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آغاز اسلام میں اسلام لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا ابوبکر تھے، عمار تھے، ان کی والدہ سمیہ تھیں، صہیب تھے، بلال تھے، مقداد تھے، رضوان اللہ عن صحابۃ اجمعین۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکے کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب سامنے کھڑے تھے۔ یہ بڑی ایک حفاظت تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ کے چچا کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان اور ان کے والد بھی باوجود اس کے کہ مخالف تھے، لیکن اس دور میں قبائلی غیرت بڑی اونچی تھی کہ ہمارے بندے کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے فرد کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کہا باقی جو تھے نا وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں باقی تو سب ہاتھ میں آ گئے، کیونکہ عمار بھی، ان کے والد بھی، اس کے علاوہ صہیب وہ غلام، بلال وہ غلام، ان کے اوپر تو مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے۔ اور خود بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ یہ بلال واحد وہ شخصیت تھی کہ جس کو جو اذیتیں دی گئیں اور اس آدمی نے جس انداز میں اس لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیا، ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تو ان سب کے ساتھ ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے اوپر گرم پتھر دوپہر کے وقت رکھے جاتے، سیدنا بلال کے گلے میں پٹا ڈال کے گلی میں بچوں کے ہاتھ میں پکڑا کر گھمانے کے لیے بھیج دیا جاتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی پاگل کہتا، اور ان کی کئی دفعہ کیفیت ایسی ہو جاتی کہ جس میں لاشعوری کیفیت میں بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے، لیکن جملہ ایک ہی تھا، ان سے مطالبہ ایک ہی تھا۔ ان کا مالک تھے، خود غلام تھے، امیہ ابن خلف، وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے اپنے زبان سے یہ الفاظ سنوا دے کہ محمد کو تو برا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزا کی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ تعریف کر دے۔ ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا اور وہ آپ سب جانتے ہیں، اور وہ تھا احد احد۔ اس تکلیف کے ایک جملے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا وہ سب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی اذان دینے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، ان کی آواز گونجتی تھی، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے مؤذن کی، جو حجر اور شجر سنتا ہے، جو انسان سنتا ہے، کل قیامت کے دن اس مؤذن کی اس توحید کی گواہی کے لیے وہ گواہی دے گا۔ احد احد وہ جملہ وہ اس تکلیف میں برداشت کر گئے، معمولی بات تھی، ایک جملہ کہہ دے رہا، نہیں کہا۔ آل یاسر، والد کو تو تینوں کو، ماں باپ بیٹا تینوں ہی قید میں تھے، تینوں کو ہی پکڑا ہوا تھا، اور تینوں کے ساتھ ہی بوڑھی عورت تھی والدہ ان کی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی۔ پہلے والد کو شہید کیا، یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کے سامنے۔ پھر ماں نے بیوی نے جب بات کہی، ابو جہل کو کچھ باتیں سنائی، اور بوڑھی عورت تھی، تو اس بدبخت نے ان کی جسم کے نازک حصے پر، شرمگاہ پر نیزہ مار کے ان کو شہید کیا، اس بوڑھی عورت کو۔ اسلام کی سب سے پہلی جو شہید خاتون ہے وہ یہ خاتون ہے۔ اب ایک بیٹا اپنے ماں اور باپ کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھے، اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر
کوئی دوسرا جرم نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ اس کلمے کے مفہوم کو وہ سمجھ گئے تھے، چھوڑنا نہیں تھا، بات ختم نہیں ہونی تھی. ان کو بھی پھر پکڑ لیا. اب ایک آدمی جسمانی عذاب تو سہ سکتا ہے، لیکن جس کیفیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہے تھے، اس کا میں اور آپ تو احساس کر بھی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ تکلیف تھی کیا. ماں باپ اپنے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے اس تکلیف کے عالم میں. ان کو بھی بڑا ستایا. بالآخر انہوں نے وہ جملے کہہ دیے جو وہ سننا چاہتے تھے، ان کا راستہ چھوڑ دیا. سیدنا عمار کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جو بھی ہوا بہت برا ہوا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ الفاظ میں کہہ بیٹھا جو وہ سننا چاہتے تھے آپ کے متعلق، اپنے دین کے متعلق. فرمایا عمار دل کی کیا کیفیت ہے، دل میں کیا ہے؟ کہا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، یہ تو ایک مجبوری تھی جس درد کو میں سہ نہ سکا اور جملے کہہ دیے. تو فرمایا بس یہی چیز ہے، فَإِنْ عَادُوا فَعُودْ، آئندہ بھی کبھی ایسا ہو تو دوبارہ بھی تم اس طرح سے جملے کہہ سکتے ہو. اللہ نے قرآن مجید میں خود یہ آیتیں نازل فرما دی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. جو شخص مجبور اور مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں اس کے ایمان ہے، اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہے. اجازت ہے، نہ کہے، تکلیف سہ کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے لیے تو الگ ہی معاملہ ہے. یہ تو سہ گیا، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو تکلیفیں سہتے رہے حتیٰ کہ ان کو ہجرت کرنے کے لیے، مدینہ کی طرف آنے کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے قریش نے کہا جو کچھ آئے تھے تم یہاں کچھ نہیں تھا، تم باہر کے ہو، تم نے پناہ لے کر قیام کیا ہے، جو کمایا ہے جو بنایا ہے وہ سب ہمیں دینا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ سب لے لو. وہ دے کر آ گئے. جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی وہ سودا کر کے آیا ہے جس کے بدلے اس نے جنت کو خریدا ہے. اس کے سودے کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں جو آپ پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے بدلے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہے، باقی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. میں گفتگو کرتا رہوں گا، بات تو چلتی رہے گی کیونکہ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا. بالآخر مدینہ پہنچے، ہجرتیں ہوئیں، گھر بار، بیوی بچے، خاندان، کمایا ہوا سب کچھ. زندگی کے میرے اور آپ کے بھی مقاصد کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں نا، رہنا ہے، سیٹ ہونا ہے، گھر بنانا ہے، بزنس، کاروبار، اپنے آپ کو، بچوں کو، یہی چیز ان کی تھی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. اب اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یہ جو مظلوم ہیں جن کو مارا پیٹا گیا ہے صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اب اللہ ان کو آج اجازت دے رہا ہے کہ اپنے ہوئے اوپر ظلم کا بدلہ لیں. یہ ہے آغاز جہاد، یہاں سے ہوا تھا. آغاز جہاد کے 4 مراحل دور نبوت میں رہے، جس میں پہلا مرحلہ یہ تھا اپنے اوپر ہوئے ظلموں کا بدلہ لو، اور اللہ بدلہ دلواتا بھی ہے. امیہ ابن خلف جس نے سیدنا بلال کا مالک بھی تھا، تکلیفیں بھی دی تھیں، ان کو آزاد تو سیدنا ابوبکر نے کیا تھا. اور بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آغاز اسلام میں جتنے غلاموں کو تکلیف دی گئی، مرد یا عورت، آزاد کرنے والا یہ ایک ہی آدمی آپ کو ملے گا جس کا نام تاریخ ابو بکر بتاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ ابن خلف کو قتل کرنے والا جہاد میں شخصیت کوئی اور نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ سینوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرواتا ہے. آگے اللہ نے مزید فرمایا فقاتلوا ائمة الكفر انہم لا ایمان لہم. یہ جو کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو بخشنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان. چن چن کر ان کی انگلیوں پر، پوروں پر، گردنوں پر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرو. انہوں نے تمہیں اسلام کی خاطر تکلیف دی ہے. یہ ایک حق تھا. اس کے بعد اس حق کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے. دنیا کی تاریخ پھر بڑی طویل تاریخ ہے. آج جس حال میں ہم ہیں وہ ہیں. بالآخر اس دین نے غالب آنا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کا نور کوئی پھونکوں سے بجھنے والا تھوڑی ہے. اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اللہ کے دین کا غلبہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں بچے گا، یہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ بات موجود ہے. یہ تو ہے اسلام، یہ تو ہے حق. اور تھے حق والے جو اپنی حق کے لیے قربانیاں دے گئے. مطالبہ ان سے ایک ہی تھا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مطالبہ ایک ہی تھا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، یہ جنگ جاری رہے گی. وجہ جنگ کیا ہے؟ تمہیں تمہارے دین سے واپس پلٹانا چاہتے ہیں، تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے، نہ عیسائی. کسی ایک تم اترتے جاؤ گے ان کے لیے، نیچے آتے جاؤ گے، ان کی بات مانتے جاؤ گے. اینڈ نہیں ہے، اینڈ یہ ہے کہ تم اپنے اس اسلام کو چھوڑو. اگر چھوڑ دو گے بات ختم ہو گئی، پھر تو دوستی یاری تعلقات سب سیٹ ہے. نہیں چھوڑا تو ان کے شکنجے میں ہو، ان کی مخالفت میں ہو، ان کی دشمنی میں. یہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے تمہارے، کبھی نہیں ہو سکتے. کچھ بھی کر لو، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. وقتی صلح ہو سکتی ہے، معاہدات ہو سکتے ہیں، دوستی دلی یارانہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان. سوال میرے اوپر آ رہا ہے، ایک سوالیہ نشان مجھ پر ہے، ایک ذہن میں میرے اپنے سوال ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ایمان. آج آپ دیکھیں نا، یہ غزہ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، یہ پہلے بھی انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، 73 میں اور 67 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی. اب وہ عرب اسرائیل جنگ ہے. آج بھی اس مسئلے کو خود کچھ فلسطینی حضرات بھی، میڈیا بھی، وہاں کا میڈیا بھی، ادھر کا، دونوں کا، اس کو اسرائیل فلسطین جنگ کہتے ہیں. یہ اسرائیل فلسطین جنگ ہو یا عرب اسرائیل جنگ ہو تو پھر عرب جانے اور وہ جانے، ہمارا کوئی تعلق تھوڑی ہے، ہم عرب نہیں ہیں. یہ اصل میں اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے، اسلام اور عیسائیوں کی جنگ ہے. ہم اس مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے. ان کو نہ عرب سے کوئی خار ہے، نہ ہم سے کوئی مسئلہ ہے، نہ وہ ہمارے اپنے ہیں، نہ ان کے ہیں، نہ ان کے دشمن ہیں، نہ ہمارے دشمن ہیں. وہ اسلام کے دشمن ہیں. اور آپ اور میں اپنے اسلام کو چیک کریں. اسلام پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں. مجھے بتائیے اس وقت جو صورتحال ہم تو حدیثوں میں جو پڑھتے ہیں نا، کسی کو لایا جاتا تھا، وہ سورہ بروج میں قصہ ہے جو اس کا پس منظر پورا صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے. آدمی کو لا کے، آرا لا کے درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے. زندہ آدمی کو درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر کے آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر. صرف کس بنیاد پر؟ یہ لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا، یہ حق نہیں چھوڑا. اس بنیاد پر کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی قوموں کے ساتھ تو وہ منشات آتی تھی، حدید آتی تھی، وہ جو لوہے کی کنگیاں نما چیزیں ہوتی تھیں جس کو پورے جسم کے اوپر رگڑ کے پورے اس کی کھال کو اس کی ہڈیوں سے نوچ کے الگ کر دیا جاتا تھا. وہ ان میں سے تو کوئی ایک شخص نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ سے پھر گیا ہو. آج جو ہم مناظر دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھائے بھی جاتے ہیں، یقین کریں برداشت عام، یعنی جو کوئی بیمار آدمی ہو یا جس کے اندر برداشت نہ ہو دیکھ نہیں سکتا. اور میں اپنی بات کروں تو مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا یہ منظر. یعنی برداشت ہی نہیں ہے. انسان دیکھ کر اپنی لاچاری اور بے بسی پر پھر مزید پچھتائے گا اور کیا کرے گا. سوال یہ ہے کہ وہ بھی اگر چاہتے تو اس ایک جملے کی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ ان میں سے کچھ کو یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین ہماری زمین کا، آبا اجداد کی ہماری زمین ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی یہ کہتے ہیں یہودی ہمارے آبا اجداد کی زمین ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے. اگر آبا اجداد کی زمین پر لڑنا ہے تو مسئلہ پھر حل نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے، جو غزہ کے حالات ہے، جو احوال ہے. اور یہ 2003 سے میں نے شعور جب سے سنبھالا ہے، میں تو ہر سال 2 سال بعد اس مسئلے کو غزہ کے اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں. ہمیشہ محاصرہ ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بمباری ہوتی ہے، پھر وہ دنیا کے بڑے بیٹھتے ہیں، صلح صفائی کراتے ہیں، امداد پہنچ جاتی ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. پھر سال 6 مہینے بعد پھر یہی مسئلہ. آپ بھی خبریں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ میں سے بھی حضرات واقف ہی ہوں گے. غزہ کا خاص طور پر مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے،
میں کیا کر سکتا ہوں. میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھ سے دو چیزیں نا، ایک تو اللہ نے جو مجھے فطرت انسانی دی ہے، وہ اس فطرت انسانی کے مطابق تو میں کسی جانور کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ تو انسان ہے، یہ تو اپنے ہیں، اپنے مسلمان ہیں. سوال پھر مجھ پر آ رہا ہے میں کیا کروں؟ جواب سادہ سا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی بتایا. کیفیات کا تو فرق رہا ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچے ہیں، ایک دم نہیں پہنچے. جب تم کاروبار میں پڑ جاؤ گے، اذا تبایعتم بالعینہ، سودی کاروبار، لین دین تمہاری دنیا کے اندر مگن ہوگے، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ تم اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. امتیں اکٹھی ہو کر جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں، آئیے جی کھانا لگ گیا، کھانا کھا لیجئے، آئیے جی یہ میدان تیار ہے، آ کے لڑو، ان کو مارو، اپنے اسلحے کو آزماؤ. جیسے ایک کہاوت ہے نا، وہ دو اگر جانور لڑ پڑیں کھیت کے اندر تو ان کا کچھ نہیں جاتا، کھیت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اب نہ میں اس ممبر سے کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی اور سیاسی مسئلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، کہ تبصرے ہم سب ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک رکھتے ہیں. حقائق سے ہم میں سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، تبصرے ہم سب کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ضرور کریں، کوشش ضرور کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے دل اس وقت یہ ہے کہ اللہ کوئی موقع دے، کوئی قیادت دے کہ جس کے ذریعے سے میرا ہاتھ اگر اٹھے، میرے ہاتھ سے اللہ دین کی مدد اور نصرت لے لے، جس میں کوئی منافق، کوئی سیاست کرنے والا، کوئی دھوکہ دینے والا مجھے اسلام کے نام پر استعمال کر کے نہ جائے. میری خواہش یہ ہے، کیونکہ جب میں قرآن و حدیث میں پڑھتا ہوں نا، جو فضیلت، جو مقام مجاہد کا بیان ہوا ہے، شہید کا بیان ہوا ہے، ایسا انداز، ایسا اکرام مرنے کے بعد کا کسی اور انسان کا بیان نہیں ہوا. جو پروٹوکول مرتے وقت شہید کو ملتا ہے ایسا کسی کو نہیں ملتا. تمنائیں آرزویں سیدنا عمر کی آپ سنتے تھے، سیدنا خالد ابن ولید کی آپ سنتے تھے. کچھ نہ ہو میرے بھائی، کچھ نہ ہو، اس دنیا کی غفلت سے صرف جاگیں، اپنے دل میں یہ اللہ سے سچی امید تو رکھیں کہ جو آدمی مر گیا اس نے کبھی دل میں تمنا ہی نہ کی، من مات ولم یغزو ولم یحدث به یا یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دل میں اللہ سے کبھی تڑپ کے ساتھ مانگا ہی نہیں اللہ کچھ کروا دے، اللہ کو اپنے دین کی خدمت لے لے. حل تو یہی ہے. اس طرح یہ نہ مذمت سے حل ہوتا ہے، نہ کسی قرارداد سے حل ہوتا ہے، نہ تشویش سے حل ہوتا ہے، نہ پریشان ہونے سے حل ہوتا ہے، نہ نظر رکھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ تو ہم اپنے آپ کو، اور سب کو پتا ہے اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک عالم اسلام، ایک عالم کفر ہے. دنیا یہ بھی جانتی ہے. ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں جیسے بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کل ہماری باری ہے. آج اگر یہ ختم ہو گیا تو کل ہماری بھی باری ہے. وہ جس طرح کی بھی زندگی گزارتے ہوں ان کو بہرحال زندہ رہنے کے لیے یہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، زمین کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں انسان. مظلوم کی مدد جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلا کرتے تھے، فوراً جایا کرتے تھے. فوراً آپ کو جب جب کہا گیا آپ نے فوراً مدد کی. اور اگر موقع نہ مل سکا، اس وقت کیفیت نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کی جا سکے، اور ظلم ایسا ہو جو مسلمانوں کے ایک جماعت پر، ایک گروہ پر ہوا ہے کافروں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے جو دعائے قنوت نازلہ کی شکل میں ہوتی ہے. اس دعا کا اہتمام بھی اسی سنت کی قبیل سے ہے. تو اپنے ان بھائیوں کے لیے کم از کم، اب جب ان تصویر اور ویڈیوز کو ہم دیکھ کے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مسلمان حکمرانوں کو رگڑ رہا ہے، کوئی مولویوں کو رگڑ رہا ہے، کوئی علماء کو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم آپس میں اسی طرح الجھتے رہو. اتحاد کے بغیر، اتفاق کے بغیر اللہ کی طرف سے برکت کبھی بھی نہیں آتی، اللہ کی رحمت کبھی نہیں آتی، مدد کبھی نہیں آتی. اس لیے ساتھ دیجئے، ساتھ ہو جائے، اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور ان سارے احداث سے، ان سارے معاملات سے ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کریں. میں اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا ہوں نا، تو یہاں کچھ
تھوڑی سی تنگی آئی ہے تو سوشل میڈیا بھرا ہوا پڑا ہوتا ہے. انگریز ہی ہوتے تو اچھا تھا, انگریزوں کو بھگانے کی ضرورت کیا تھی, انگریزوں کی غلامی اچھی تھی. تھوڑے سے حالات تنگ ہوئے, دنیا سے کافر ممالک کی طرف جانے کے لیے ہم تیار ہیں, دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ جرمنی کی نیشنلٹی یا وہاں کا ویزا لینے کے لیے قادیانی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. بھاگو یہاں سے, دنیا کی آسانی, آسائشوں اور سہولتوں کی طرف جاؤ. وہ ہیں ان کے پاس جو ہمارے دین کے سوداگر ہیں. مجھ سے نہ خرید سکے تو میری آگے نسلوں کا تو وہ دین خرید لیں گے, میری نسلوں کو ایمان پر نہیں چھوڑیں گے, اور میں سودے کے لیے تیار ہوں. وہ فلسطینی, وہ چاہے کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہو, کوئی اسلام کے لیے لڑ رہا ہو, میں کسی کی نیت پر بات نہیں کرتا. وہ فلسطینی آج بھی اپنے اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر اسی زمین پر موجود ہے, اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. کوئی ان کو اپنے پاس پناہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ مار رہا ہے دشمن, اور یہ نکلنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ تو اپنے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا. جن شخصیات کا آپ نے سنا شروع میں, ان شخصیات نے احد کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی. اس کلمے کے مفہوم کو جانتے تھے. کم از کم اپنے اندر میں اور آپ اتنی غیرت تو پیدا کریں کہ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھ تو لیں, اس کے تقاضے کیا ہیں. ایک دفعہ اس کلمے کو اپنے اندر اتار تو لیں. ہرقل نے سیدنا سفیان سے کہا تھا جب وہ اسلام نہیں لائے تھے, ملاقات ہوئی دربار میں, مشہور واقعہ آپ بے شمار بار سنتے ہیں. روم کا بادشاہ تھا. چند سوالات کے آخر میں اس نے کہا کہ اس نبی کے پیروکار کون ہیں. اس نے کہا امیر لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. انہوں نے کہا کمزور لوگ ہیں. کہا یہی عام طور پہ نبیوں کی نشانی, حق والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ شروع میں حق کا ساتھ کمزور لوگ دیتے ہیں. ہمیں ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. کہاں دی جاتی ہیں؟ کوئی چھوڑتا ہے, کوئی اس کے دین کو چھوڑ کر بھاگا ہے, پلٹا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ ہے اذا ہاکذا الایمان اذا خالت بشاشۃ القلوب. ایمان یہی ہوتا ہے اگر اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس دل میں ایک دفعہ اتر جائے, پھر انسان کو تکلیفیں کتنی سہنی پڑ جائیں, وہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہرقل کے الفاظ تھے, لیکن بات بالکل سچی ہے کہ ایک دفعہ اپنے اس کلمے کو اپنے دل میں ضرور اتاریے, تاکہ کل کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آزمائشوں سے. آزمائشوں کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا, کبھی اللہ آزما لے میرے ایمان کو تو کم از کم میرا ایمان یہ سب سے بڑی اصل دولت ہے جس کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہیں. اللہ اس کو محفوظ رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. مسند احمد میں ہے صحابی رسول ہشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اہل کتاب کے یہود و نصارہ کو پکڑ کے دھوپ میں کھڑا کر کے باندھا ہوا ہے, اور ان کے اوپر تیل بھی چھڑک رہے ہیں. باندھا ہوا بھی ہے, تکلیف بھی دے رہے ہیں, عذاب بھی دے رہے ہیں. عمیر ابن سعد فلسطین کے گورنر تھے اس شام کے علاقے کے. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ اہل کتاب ہے, جزیہ نہیں دے رہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یہ حکومت اسلام کے تحت رہیں گے, ان کو سہولتیں ملیں گی, اس کے بدلے انہوں نے ٹیکس دینا ہے, وہ نہیں دے رہے, تو اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں انی اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا, ان اللہ یعذب یوم القیامت الذین یعذبون الناس فی الدنیا, اللہ کل قیامت کے دن ہر اس آدمی کو عذاب دے گا جو دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیفوں میں, عذاب میں مبتلا کرتا ہے. یہ مسلمانوں سے کہا جو اہل کتاب کو تکلیفیں دے رہے تھے. عمیر بن سعد تک یہ حدیث پہنچائی, اس نے اس قصے کو ختم کر دیا کہ کوئی اس قسم کی سزا نہیں دی جائے گی. بتانے کا مقصد اس بات کا صرف اتنا ہے کہ عدل و انصاف سے ہی ملتیں اور قومیں ترقی کرتی ہیں, قائم رہتی ہیں, اور جو ظالم ہوتا ہے اس ظالم کا حساب اللہ نے کل قیامت کے دن بھی کرنا ہے. دنیا میں کچھ تقاضے مجھ سے بھی ہیں, میں نے ان تقاضوں کو سمجھنا ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ کل اللہ کو اٹھ کے کم از کم منہ تو دکھانا ہے, کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات تو کرنی ہے, اس کے قابل میں ہو سکوں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. حالات ہر طرح سے کٹھن ہیں, ہر طرح سے پریشان کن ہیں. آپ کے آس پاس کے ماحول میں آج کل جو کاروباری معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی انسان نظر رکھے. آپ کے رشتہ دار, عزیز و اقارب, انسان صدقہ اور خیرات کافی کرتا ہے,
کافی ادھر ادھر کے معاملات ہم نپٹاتے ہیں الحمدللہ. اللہ مزید آپ سب بھائیوں کو توفیق دے. آپ کے پڑوس، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، کوئی اس وقت معاشی صورتحال کی وجہ سے کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا، کوئی مقروض ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے اور آپ کو گھر کی صورتحال سے بھی واقفیت ہے، تو انتظار مت کیجئے کہ وہ آدمی آئے، آگے ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑائے تو پھر میں اس کو دوں گا. پہنچ جائیے، خود سے پہنچیے. جہاں ہم اور جگہ تلاش کر رہے ہیں نیکیوں کی، صدقات کی، خیر کے کاموں کی، وہاں اللہ نے گھر میں موقع رکھا ہے، اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ کرنا دگنا اجر بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صدقۃ والمسکین صدقہ. ایک مسکین کو صدقہ دو گے وہ ایک ہی صدقہ ہے، لیکن ایک قریبی رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرو گے وہ صدقہ بھی، اس کا اجر بھی ہے اور صلہ رحمی کا اجر بھی ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے.